شعراء اسلام بالخصوص نقیب جلسہ نقیب اجلاس حضرت قاری غلام نبی صاحب قبلہ و مداح خیر الانام جناب محترم عارف صاحب قبلہ و ہمارے پردھولی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے انیس بھائی صاحب قبلہ و دیگر طلبہ معزز سامعین کرام خواتین اسلام، محبتوں کا یہ جام لے لو، میرے نبی کا پیام لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں عقیل احمد کا سلام لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمان کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد و اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان حضرات کی محبت کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور انہیں اللہ تعالی خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں بڑی افراتفری کا ماحول ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے۔ پردھولی کے لوگ ایسے تو نہیں تھے۔ ایک زمانہ ہو گیا مجھے یہاں پروگراموں میں آتے ہوئے، لیکن بڑی محبت کا آپ لوگ اظہار کرتے ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نہ جانے کس سوچ میں ہیں اور کیا سوچ کر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والے تمام تر علماء کرام حاضر ہو چکے ہیں، بس آپ لوگ بھی جلد سے جلد حاضر ہو جائیں۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب شاید سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آ کر کے بیٹھ جائیے پنڈال میں تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کر لیں، اور اگر میرے آقا کی نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
یہ ہمارے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، کہیں اس خیال سے تو نہیں بیٹھے ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے پھر وہیں سے نکل جائیں گے اور جا کے گھر جا کے سو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے بھائی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا یہاں آ جائیے، اور اگر اپنے مہمان کی بات مانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آ جائیں گے۔ شیطان روکنے کی کوشش کرے گا کہ مت جا مت جا، وہ تو پہلے سے ہی آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہیں آیا کرتا ہے۔ بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے اور بڑا اچھا انتظام کیا ہے ہمارے ان کمیٹی کے حضرات نے۔ ہمارے پاس یہ ہمارے کچھ حضرات پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ پروگرام رکھا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہو جائے گی۔ ابھی یہاں بولنے کے بعد انشاءاللہ مجھے میر گنج جانا ہے، اسی لیے میں نے اپنا نمبر پہلے لگوا لیا ہے۔ آپ حضرات تھوڑا ساتھ دیجئے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، اور بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا آپ لوگ اظہار کریں۔ زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں اس پروگرام کے حوالے سے بس 2-3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یونس بھائی اور ہمارے ناظم بھائی یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شکیل بھائی مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب بھی حاضر ہیں۔ میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یہ میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، اور آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں صبح صادق کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو مچل کے ایک مرتبہ اپنے آقا کی محبت میں کہہ دیں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں۔ آمنا کے آنگن میں آقا آنے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں۔ ارے بول دو بھائی ماشاءاللہ۔ آپ لوگ جو ہے تھوڑا میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو میں پڑھنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے جتنی محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے اتنی ہی محنت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ آمنا کے آنگن میں آقا آنے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سن رہی ہیں، میں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ آج بیٹیاں جو محفوظ ہیں، آج جو مائیں محفوظ ہیں، آج جو بہنیں محفوظ ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ورنہ میرے نبی کی آمد سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے پوری دنیا جانتی ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک شعر ان ماؤں اور بہنوں کے حوالے سے، اور دیکھتا ہوں یہ اپنے آقا سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اس شعر کو سننے کے بعد یہ ضرور اپنی محبتوں سے مجھے نوازیں گی۔ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی آمد آمد ہے، بیٹیوں نہ گھبراؤ، ان کی آمد آمد ہے، بیٹیوں
یوں نہ گھبراؤ دفن زندہ ہونے سے دفن زندہ ہونے سے دفن زندہ ہونے سے جو بچانے والے ہیں دفن زندہ ہونے سے جو بچانے والے ہیں رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں آمنہ کے آنگن میں آنے والے ہیں رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں اب یہ میرے جو نوجوان حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں ان نوجوان حضرات کے حوالے سے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی بھی نوجوان اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا شعر ہی میں ایسا پڑھنے جا رہا ہوں جتنے بھی لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے ایک مرتبہ امام حسین کے نام پر کہہ دیں یا حسین ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین یا حسین یا حسین کہ ہے انہی کا شہزادہ میرا فاتح کربل ہے انہی کا شہزادہ میرا فاتح کربل ہے انہی کا شہزادہ میرا فاتح کربل ارے انگلیوں نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قطب المدار فیضان تاج الشریعہ مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ کہہ دیں یا علی یا علی یا علی علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسے لوگ بھی ہم کو ذرا پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں انگلیوں پہ خیبر کو جو نچانے والے ہیں رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں ایک شعر اور آخری شعر اشعار بہت ہیں لیکن میں کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں ایک شعر اور آخری شعر اور ان کی بارگاہ میں جن کی آج تاریخ ہے ان کی بارگاہ میں جن کی آج تاریخ ہے جو کہ ہم اور آپ 11ویں والے کے نام سے جانتے ہیں آج 11 تاریخ تو یہ ہے اور میرے غوث پاک ہر 11 تاریخ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے گویا پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمان غوث اعظم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں غوث پاک کے نام پر کہو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد سنیں کہ ہیں ہم انہی کے منگتا ہے ہم انہی کے شیدا ہے ہم انہی کے منگتا ہے ہم انہی کے شیدا ہے
تعالیٰ ہمارے چچا جان جناب ربانی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے لوگ گھروں سے نکل کے آ جائیں گے، مجھے امید ہے۔ مچل کے ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ ٹھوکروں سے مردے کو جو جلانے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں، آمنہ کے آنگن میں آنے والے ہیں، رحمتوں کی بارش میں ہم نہانے والے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ تیار ہو جائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کے تعلق سے اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ تمامی حضرات توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجئے گا۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جس پہ میرے نبی کا احسان ہے وہی بولے گا، جس پہ میرے نبی کا احسان ہے وہی بولے گا۔ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ اور معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں۔ آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں۔ قبر میں بولا فرشتوں سے یہ آسی ٹھہرو، میری بخشش کا وہ سامان کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں۔ جب درے خواجہ پہ حاضر ہوا جو کی جے پال، اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں۔ انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہے وہ بریلی جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بدایوں جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھوچھا جائے، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں۔ اور لوگ بولتے ہیں یار ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، ان بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے ترانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آخر اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے؟ تو سنو بدعقیدو، تم بولتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے، تو سنو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بات کرنے والوں تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ان سنیوں کو دیا کیا ہے، تو سنو سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔ کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کی اعلیٰ حضرت، اللہ کی اعلیٰ حضرت، اور بنا مہمان کعبہ، اور بنا مہمان کعبہ، نعرہ اسلام وکیل صاحب قبلہ، نعرہ اسلام وکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے انیس بھائی کو سلامت رکھے۔ سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں، جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔
حضرات ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بریلی شریف میں رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہم اور آپ گن گاتے ہیں. کیوں نہ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کے گن گائیں. اعلیٰ حضرت نے ہمارا اور آپ کا تعلق مدینے والے آقا سے جوڑ دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اپنے نبی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. حضرات یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے نبی کی عظمت و شان میں نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمانوں نے اس عظیم الشان پروگرام بنا جشن ولادت خیر الانام کا انعقاد و اہتمام کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے. ہم اپنے نبی کے تذکرے کرتے رہیں گے. حضرات یہ پروگرام اپنی مثال آپ ہے. یہ غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم اور عاشقان مصطفیٰ کا مجمع بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا رہا ہے اور قیامت تک منایا جاتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. کوئی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن ہمیں مصطفیٰ کا میلاد منانے سے روک نہیں پائے گا. ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے اور اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار سناتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مل کے نہیں روک سکتی. جب تلک ہمارے جسم میں طاقت جان ہے جب تلک ہمارے اندر دم ہے ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. حضرات یہی وجہ ہے کہ آج پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمان اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں. اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں. اپنے نبی کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں میرے نبی کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں. آج پوری دنیا میں میرے نبی کے آمد کا ذکر ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں میرے نبی کا میلاد پڑھا جا رہا ہے. ہم نے پوچھا آخر پوری دنیا میں نبی کا میلاد کیوں منایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں نبی کے ذکر کے جلسے کیوں سجائے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں نبی کے نام پر لنگر کیوں لٹائے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں نبی کی آمد کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمان اپنے مال کو اپنے آقا کے نام پر لٹاتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. تو جواب ملا پروردگار ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما رہا ہے اور ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کے نام پر لٹاتے چلے جا رہے ہیں. محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. ذرا پیچھے والے بولیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ آگے والے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر کے بولیں یا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ پیچھے والے بھی ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہرا کر بولیں یا رسول اللہ. اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ.
حضرات میرا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ذرا بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ جتنی بار آپ سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ زبان پاک صاف ہو جائے گی، روح کو پاکیزگی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم خوش ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دو اور سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ آئیے آیت مقدسہ کی شان نزول ملاحظہ کر لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آیت مقدسہ کیوں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، پردھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمانوں، نبی کا میلاد منانے والوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم آیت مقدسہ کا شان نزول ملاحظہ کر لیجئے، اس لیے کہ جب تلک کسی بھی آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو اس وقت تلک مفہوم واضح طور پر عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس وقت تلک مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آیت مقدسہ کا شان نزول ملاحظہ کیجئے۔ حضرات محترم ذرا پیچھے پلٹ جائیے، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا آخری زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے۔ میں دعا کر رہا ہوں مولا ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، مولا تمہیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، مولا تمام سنی مسلمانوں کو حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ دعا قبول ہونے والی رات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے منہ سے نکلے ہوئے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہم تمامی حضرات حج کی سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا حج کرنے جا رہے ہیں اور حضرات میرے آقا حج کرنے جا رہے ہیں تو کیا اکیلے جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے میرے آقا کی عمر کا آخری حصہ ہے، 60 سال سے زیادہ میرے آقا کی عمر شریف گزر چکی ہے۔ میرے آقا کی عمر کا 60 سالہ عمر کا زمانہ گزر چکا ہے اور میرے آقا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اکیلے نہیں جا رہے ہیں بلکہ 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اسی اسنا میں سدرہ کے مکی روح الحمیم حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ میرے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کون سی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ میرے آقا کے آمد کے تعلق سے آیت مقدسہ لے کر کے جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں اور میرے آقا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ نبی جا تو حج کرنے کے لیے رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام آیت مقدسہ وہ لے کر نازل ہو رہے ہیں جس میں نبی کی آمد کا تذکرہ ہے
ہے، جس میں نبی کی آمد کا ذکر ہے، جس میں نبی کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ حضرات جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جبریل علیہ السلام کوئی ایسی آیت لے کر کے نازل ہوتے جس میں حج کے مسائل بیان کیے جاتے، کوئی ایسی آیت مقدسہ لے کر کے نازل ہوتے جس میں حج کے بارے میں بتایا جاتا، جس میں حج کی فضیلت کا بیان ہوتا، کوئی ایسی آیت مقدسہ لے کر کے نازل ہوتے جس میں بیت اللہ شریف کی فضیلت کا بیان ہوتا، جس میں آب زمزم کی پاکی کا بیان ہوتا، جس میں حجر اسود کی عظمت و شان کا بیان ہوتا، جس میں مزدلفہ اور منی کی عظمت و شان کا بیان ہوتا، جس میں میدان عرفات کا بیان ہوتا، جس میں مقام ابراہیم کا بیان ہوتا، جس میں حتیم کعبہ کا بیان ہوتا۔ جبریل علیہ السلام کو ایسی کوئی آیت مقدسہ لے کر کے حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن جبریل علیہ السلام میرے آقا کی آمد کے تعلق سے آیت مقدسہ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں اور نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ گویا جبریل علیہ السلام دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو نہ حج ہوتا، نہ روزہ ہوتا، نہ زکاة ہوتی، نہ نماز ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، زکاة یہ سب کے سب میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا وسیلہ ہے۔ اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، میرے آقا کی آمد سے پہلے پروردگار عالم نے کسی چیز کو پیدا ہی نہ فرمایا تھا۔ پروردگار عالم نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا وسیلہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قطب المدار مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری کائنات میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، کیوں نہ ہم اپنے نبی کی آمد کے تذکرے کریں، کیوں نہ ہم اپنی نبی کی آمد کے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آخری بات سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ابھی مجھے میرگنج کی سرزمین پر بھی جانا ہے، بار بار وہاں سے بھی فون آ رہے ہیں، اور آپ تمامی حضرات دیگر علماء کرام سے بھی کچھ نہ کچھ سماعت کریں گے۔ ذرا مچل کے ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، اپنے نبی کا پیغام سنتے ہوئے چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمانے کی وجہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیا کرے۔ دیکھو میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کس شان کے ساتھ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا، دنیا میں تشریف لاتے ہی میرے بیٹے نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج ہم بھی اپنے حالات پر غور و فکر کریں، ہم اپنے رب کے لیے کتنے سجدے کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں،
ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکیں، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 5 وقتہ نماز کو ہم اس کے صحیح وقتوں پر ادا کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھو میرے نبی کا میلاد منانے والوں، میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو جھکنا سیکھو۔ اگر رب کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو جھکنا سیکھو، اور یاد رکھو جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مَن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے پروردگار عالم اسے اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ فرما رہے ہیں، اور جتنا میرے نبی اپنے رب کے لیے جھکے ہیں اتنا ہی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھو، جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو گے پروردگار عالم اتنا ہی تمہیں بلند و بالا فرما دے گا۔ حضرات میرے بولنے میں جو بھی کچھ غلطیاں ہوئیں رب کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ محفل پاک زندہ باد، مسلمانان پردھولی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔